السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہار بورڈ اردو درخشاں کلاس 10 کا یہ چیپٹر نمبر 1 سبق نمبر 1 ہے۔ حمد خدائے عز و جل، شبنم کمالی کا ہے۔ حمد اردو شاعری میں حمد ایک مقبول و محبوب صنف شاعری ہے۔ لغت میں حمد کے معنی خدا کی تعریف بیان کرنا ہے۔ اردو شاعری کی اصطلاح میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں شاعر منظوم کلام میں خدائے پاک کی تعریف و توصیف بیان کرے۔ اردو کے تقریباً تمام شعراء نے اس صنف میں طبع آزمائی کی ہے۔ کوئی بھی کلام اس کا آغاز حمد سے کیا جاتا ہے۔ چونکہ اسلامی عقیدہ کے مطابق کسی بھی کام کا آغاز خدا کے نام سے کرنا متبرک سمجھا جاتا ہے، اس لیے بلا امتیاز مذہب و ملت اردو کے تقریباً چھوٹے بڑے تمام شعراء نے حمد میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے۔ خدا کی ذات قادر مطلق اور خالق کائنات ہے۔ وہ یکتا اور یگانہ ہے، کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف ذات واحد کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ چونکہ خدا کی ذات بحر بیکراں ہے اور اس کی صفات بھی لامحدود ہے، اس لیے شاعر کے لیے اس بات کی کافی گنجائش موجود ہے کہ حمد میں جس قدر چاہے خدا کی صفات بیان کرے۔ صنف حمد اسی خوبی کی وجہ سے تمام اصراف شاعری میں منفرد ہے۔ شاعر کا تعارف شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے اور شبنم تخلص کرتے تھے۔ شبنم کمالی کا تعلق صوبہ بہار سے ہے۔ وہ 22 جولائی 1938 عیسوی کو سیتامڑھی ضلع کے پوکھریرا میں پیدا ہوئے۔ اردو کی نعتیہ شاعری میں صوبائی سطح پر ان کی خدمات کافی اہم ہیں۔ ان کی مذہبی شاعری خصوصاً نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ ان میں انوار عقیدت، ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، فردوسی عقیدت اور صحابۂ عقیدت خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ ان کے علاوہ غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ شامل نصاب حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ایک عمدہ تخلیق ہے۔ شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ مذہبی خدمات یعنی وعظ و تبلیغ، اسلامی اور مذہبی اقدار کی تبلیغ کے کاموں میں صرف کیا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق تھے۔ چنانچہ اپنی تقاریر اور شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور عقیدت مندانہ جذبات کا اظہار کیا ہے۔ کی تلخیص شوان حمد خدائے عز و جل علامہ شبنم کمالی کی تخلیق ہے۔ اس حمد کے اشعار میں شاعر نے خدا کی بارگاہ میں اپنی محبت و عقیدت کا بھرپور اظہار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی تعریف و توصیف کے لیے الفاظ ناکافی ہے، لیکن بندہ اپنے طور پر یہ کوشش ضرور کرتا ہے کہ اس کی عمدہ ستائش میں کوئی کمی نہ رہے۔ اس نظم میں شاعر یہ کہنا چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کا خالق ہے۔ اس پاک ذات کی کوئی مثال نہیں ہے۔ وہ کائنات کی تمام مخلوقات کو اپنی قدرت کاملہ سے رزق فراہم کرتا ہے اور تمام مخلوقات کے موت و حیات کا مالک ہے۔ اگر چشم بینا ہو تو کائنات کے ہر ذرے میں اس کا جلوہ نظر آتا ہے۔ کائنات میں چاروں طرف اس کا حسن پھیلا ہوا ہے۔ اسی نے زندگی کا نظام مرتب کیا ہے۔ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسانی قوت سے باہر ہے۔ اگر لاکھوں سال تک مسلسل خدا کی تعریف بیان کی جاتی رہے پھر بھی وہ خدا کی عظمت و کبریائی کے مقابلے میں ناکافی ہے۔ کسی معمولی بندے پر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ بندہ دنیا و آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ ہے کہ شبنم کمالی کی یہ حمد خدا عز و جل فکر و فنی دونوں لحاظ سے کامیاب ہے۔ مختصر ترین سوالات جوابات۔ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ جواب: شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ سوال: شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ جواب: شبنم کمالی سیتامڑھی ضلع کے پوکھریرا گاؤں میں پیدا ہوئے۔ سوال: شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ جواب: شبنم کمالی کا انتقال 2006 عیسوی میں ہوا۔ سوال: کائنات کی تخلیق کس نے کی؟ جواب: کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ سوال: انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ جواب: انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ سوال: شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ جواب: شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا ہے۔ سوال: حمد کسے گاتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ جواب: لغت میں
حمد کے معنی خدا کی تعریف کرنے کے اردو شاعری کی اصطلاح میں بھی حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا کی تعریف کی جائے۔ اردو شاعری کی دیگر اصناف کی طرح حمد بھی ایک مقبول صنف شاعری ہے جس میں خدا تعالیٰ کی صفات بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تقریباً تمام شعراء نے حمد میں طبع آزمائی کی ہے۔ شاعر ثواب کی نیت سے بھی حمد لکھتا ہے۔ اردو حمد لکھنے کو باعث خیر و برکت، اجر و ثواب سمجھتا ہے۔ سوال: حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ جواب: حمد اردو شاعری میں حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا رب العزت کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ اردو کے تقریباً تمام شعراء نے حمد لکھے ہیں۔ منقبت اردو شاعری میں اس نظم کو کہتے ہیں جس میں بزرگان دین اور اولیاء اللہ حضرات کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے، ان سے عقیدت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ منقبت بھی نظم کی ایک قسم ہے۔ اردو شاعری میں منقبت کا کافی سرمایہ موجود ہے۔ قصیدہ وہ نظم اس قسم کی قصیدہ نظم کی اس قسم کو قصیدہ کہتے ہیں جس میں شاعر کسی حکمراں یا بادشاہ وقت کی تعریف و توصیف انعام و اکرام کی لالچ میں کرتا ہے۔ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں خدا تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ حمد لکھنے سے شاعر کا مقصد اجر و ثواب ہے، خدا سے عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ نعت اس نظم کو کہتے ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے۔ نعت گوئی میں بھی شاعر کا مقصد اجر و ثواب حاصل کرنا اور حضور سے بے پناہ عقیدت کا اظہار کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کی تعریف سے یہ فرق ظاہر ہو گیا کہ حمد میں خدا کی تعریف کی جاتی ہے جبکہ نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے، اگرچہ مقاصد دونوں کے ایک ہی ہیں۔ سوال: شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعوں کے نام بتائیے۔ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے درج ذیل ہیں: انوار عقیدت، ریاضی عقیدت، ضیاء عقیدت۔ طویل سوالات جوابات شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے۔ خالق دو جہاں ہے تو عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاکی و عالی و بے مثال ہے۔ تشریح: پیش نظر شعر شبنم کمالی کے زیر نصاب حمد سے ماخوذ ہے اور حمد کا پہلا شعر ہے۔ اس شعر میں شاعر نے خدائے رب العزت کی ربوبیت کا تذکرہ کرتے ہوئے بے پناہ عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ کی صفات لامحدود ہے اور اس کی مکمل تعریف کرنا انسانی قلم کی طاقت سے باہر ہے، تاہم بندہ اپنے طور پر کوشش کرتا ہے کہ خدا کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا میں کوئی کسر باقی نہ رہے۔ چنانچہ شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ، آپ نے دونوں جہاں یعنی دنیا اور آخرت کو پیدا کیا ہے، یہاں تک کہ آپ پورے کائنات کے خالق ہیں، آپ جلال والے ہیں، حقیقی جلال آپ ہی کو زیب دیتا ہے۔ آپ کی ذات پاک پوری کائنات میں یکتا منفرد ہے، آپ کی ذات پاک عالی اور بے مثال ہے، کائنات کے اندر آپ کے مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں ہے، یعنی کوئی آپ کی برابری کرنے والا نہیں۔ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے۔ شبنم کمالی کا اصل نام مصطفیٰ رضا تھا اور اردو شاعری میں شبنم تخلص رکھتے تھے۔ ان کا تعلق صوبہ بہار کے مردم خیز خطہ سیتامڑھی سے تھا، جہاں کے قصبہ بالاساد پوکھرا میں ایک تعلیم یافتہ خاندان میں 1948 میں ان کی پیدائش ہوئی۔ صوبہ بہار کے جن شعراء نے اردو نعت گوئی کو اعتبار بخشا ہے ان میں شبنم کمالی کی شخصیت نہایت اہم ہے۔ نعت گوئی اردو شاعری کی وہ صنف ہے جس کے لیے دل دماغ کی ہم آہنگی بہت ضروری ہے، یعنی فن نعت گوئی سے واقفیت کے علاوہ ایک اہم عنصر لازمی ہے، یعنی جب شاعر عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہوتا ہے تبھی وہ نعت کے اشعار کہتا ہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ ہوگا تبھی نعت گوئی کامیاب ہوگی۔ الغرض نعت گوئی اور عشق رسول دونوں ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔